بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان مبارک کی ایک تاریخ ہے، سن 1443 ہجری ہے، اور ماہ اپریل کی 3 تاریخ ہے، سن 2022 ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل بھی فرمائے. پچھلے سال نہ جانے کتنے لوگ تھے جو آج ہمارے درمیان نہ رہے، اور آج کتنے ہیں جو اگلے سال میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں ایمان کے ساتھ، اعمال کی پابندی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دراز عمر عطا فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی تربیت کا مہینہ بنایا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس مہینے میں اعمال کے اعتبار سے مالدار بنایا. اعمال کے اعتبار سے مالدار بننے کا یہ مہینہ ہے. اس کو ذرا سمجھتے چلیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ جو باتیں کہی جائیں، جو سنی جائیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ بات مطلوب ہے کہ ہر مومن بندہ اپنا نگراں بنے، خود احتسابی، یعنی آدمی اپنے اوپر خود محاسب بنے، اپنا نگراں بنے. جب تک آدمی اپنا احتساب نہ کرے، اپنا محاسبہ نہ کرے، تو یہ نفع اور نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تاجر ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، شام کے وقت دکان بند کر کے یا تو دکان ہی میں یا اپنے مکان میں وہ لیکھا جوکھا صاف کرتے ہیں، بیلنس شیٹ تیار کرتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا خرچ ہوا اور کیا بچا، اور اسی پر پھر وہ آگے اپنے نفع نقصان کا اندازہ کر کے اپنے مستقبل کا نظام بناتے ہیں کہ اگلے سال ہمیں یہی کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں احتساب. یہ اگر اپنی ذات کا ہو تو اس کو محاسبہ کہتے ہیں اپنا. تو مومن کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے کو خود احتسابی کا مہینہ بنایا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے واپس گھر لوٹتے ہیں اور بچہ چلا کر کہتا امی کیا پکایا ہے؟ ماں کہتی بیٹا دیکھو سر میں درد ہے، کپڑے دھوئے ہیں، پورے گھر کی صفائی کی ہے، جو بھی ہے وہ فریج میں رکھا ہوا ہے، نکالو گرم کرو اور کھاؤ، اور برتن اٹھا کے سلیقے سے رکھو. اب یہ فریج کا دروازہ کھولتا ہے اور اس میں اس کو من پسند کی چیز نظر نہیں آتی، زور سے دروازہ بند کرتا ہے غصے میں اور طوفان بدتمیزی برپا کرتا ہے. کیا پکایا ہے؟ یہ کوئی پکانے کی چیز ہے؟ خیر، دوسرے دن یہی بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھتا ہے. اب روزہ رکھتا ہے تو اب دیکھیے اس کے انداز کیسے بدلتے ہیں. یہ اسکول کے راستے میں جا رہا ہے، یہ چھٹی ہوئی واپس آ رہا ہے، اس کا دوست کہتا ہے چاکلیٹ کھانی ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے. روزہ ہے کون دیکھ رہا ہے کہ نہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں. آج یہ بچہ گھر میں آتا ہے، گھر میں آ کے طوفان بدتمیزی نہیں کرتا،
چپ چاپ سلام کرتا ہے، منہ ڈھک کے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. حالانکہ یہ وہی بچہ ہے جو کل بدتمیزی کر رہا تھا. آج کیوں نہیں کر رہا؟ آج اس کو پتا ہے میرا روزہ ہے، اور روزے کی حالت میں یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے. روزے میں بندے کو سنجیدہ رہنا چاہیے. تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے، روزہ کس طرح سے گزارا جاتا ہے، روزے میں کس طرح کا بہیو اور برتاؤ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، جو بچہ کل بدتمیزی کر رہا تھا، آج وہی بچہ سنجیدہ ہو گیا روزے کی وجہ سے. ٹھیک اسی طرح مومن بندہ اور مومن بندیاں جب روزے رکھتے ہیں تو ان کو اس بات کا خود احساس ہوتا ہے، غیبت نہیں کرنا روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا روزہ ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا روزہ ہے. اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے تو وہاں سے ہمیں ہٹ جانا ہے، ہمیں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا. کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کوئی گھر میں کوئی عورت آئی تھی، جب ہم گئے تو نکلے تو بس کیا بتائیں، دماغ خراب کرنے آئی تھی. میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی لیکن میرا روزہ تھا. اہلیہ کیا جواب دیتی ہے؟ میں بہت کچھ بول سکتی تھی، کہہ سکتی تھی، لیکن میرا روزہ تھا، میں نے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا تھا. تو یہ کون سا جذبہ ہے؟ خود احتسابی کا جذبہ، اور اس بات کا احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں کسی عمل سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں یہ تحفہ دے دے، رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں یہ بات سکھا دے کہ تیرا روزہ ہے، جی تجھے سلیقے سے رہنا ہے، تو یہی چیزیں تو مطلوب ہیں. اب جب رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی اس طرح سے رہے گا، رمضان مبارک کے مہینے میں اس طرح سے رہے گا تو غیر رمضان میں رہنے کی اس کو مدد ملے گی. اس طرح سے بھی سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینے گزارنے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ہمیں عطا فرمایا. اور رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اوپر کچھ سینکشن لگائے، پابندیاں لگائیں. اور وہ کیا پابندی بھی وہ جو چیزیں ہماری بالکل حلال تھی ان کو روک دیا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے، پانی حلال ہے. آپ شربت نہیں پی سکتے، شربت حلال. آپ کھانا نہیں کھا سکتے، کھانا حلال ہے. آپ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی ملاقات، تنہائی کا جو معاملہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ بیوی حلال ہے. روزہ اسی کا تو نام ہے، کھانے پینے اور بیوی کے تعلقات سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچانا، روکنا اپنے آپ کو، اسی کا نام تو روزہ ہے. اب دیکھیے اللہ پاک نے اس میں کیسی تربیت فرمائی. اے میرے بندے، 1 مہینے تک تمہیں حلال چیزوں سے بچنا ہے. حرام چیزوں سے تم بچا ہی کرتے تھے، لیکن حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. اب جب 1 مہینہ پورا ہو گیا، گویا اللہ پاک بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے 1 پورا مہینہ 29-30 دن میری خاطر، میری محبت میں، میرا حکم سمجھ کر حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. پینا حلال تھا، نہیں پیا. کھانا حلال تھا، نہیں کھایا. بیوی حلال تھی، بیوی کے قریب نہیں گئے دن کے وقت میں. ٹھیک ہے؟ اے میرے بندے، جب تم حلال چیزوں سے بچے اور تمہیں موت نہیں آئی، تمہیں آفت نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، اور تم بھلے چنگے ہو، تو اگر تم زندگی بھر حرام چیزوں سے بچنے کے عادی بن جائیں گے تو بھلا کیا مصیبت آ جائے گی. اللہ پاک نے یہ تربیت فرمائی کہ جب تم حلال چیزوں سے بچنے کے عادی بن سکتے ہو اور حلال چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو دکھا سکتے ہو، حلال چیزیں جو تم استعمال کرتے تھے، جو تمہارے یوز میں تھی، جو چیزیں، ان چیزوں سے بچ سکتے ہو، اور تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی آفت نہیں آتی، اور کوئی موت نہیں آتی تمہیں، اور تم بچ سکتے ہو. تو جو چیزیں حرام تھیں اور تم خود ان سے بھی احتیاط برتتے تھے، کبھی کبھی اس میں ملوث ہو جاتے تھے، تو اب تو ہمیشہ کے لیے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کی تربیت فرمائی. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے. جس طرح اس مہینے میں غیبت سے ہم احتیاط کرتے ہیں، جھوٹ سے ہم احتیاط کرتے ہیں، چغلی سے ہم احتیاط کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کرنے سے احتیاط کرتے ہیں، جی اسی طرح سے ہم 11 مہینے کیا پورے 12 مہینے بلکہ پوری زندگی ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنے والے بنیں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. یہ اللہ پاک کیا پتہ، یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری چانس ہو.
اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسی تربیت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسے کھلے دلے انداز سے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، عام دنوں میں اس طرح کی توفیق نہیں ملا کرتی۔ دیکھیے تلاوت کی طرف حالانکہ بھوکے ہیں، حالانکہ پیاسے ہیں، تلاوت کی طرف جتنی رغبت ہو رہی ہے، جتنا شوق ہو رہا ہے، جتنی طبیعت چل رہی ہے، جی عام دنوں میں اتنی ہوتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے پورا ماحول ہی ایسا بنایا ہے اس رمضان کے مہینے کا کہ اس میں بندہ باطنی ٹریننگ حاصل کرے، اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ کرے، اندر سے تیار کرے دوسرے 11 مہینے کے لیے کہ اب مجھے کس طرح سے لاء عمل بنانا ہے، کس طرح سے ضابطۂ اوقات بنانا ہے اور کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ اصل میں انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک دشمن ہے اس کا نفس اور ایک دشمن اس کا شیطان، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک آؤٹ سائڈ دشمن ہے، اور یہ دشمن دونوں ایسے ہیں جو اس کو نیک اعمال کرنے نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اس کے دشمنوں پہ قابو پا دیا، ترتیب یہ بنائی کہ نفس کو تو چرمرا دیا بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، اس کی کمر توڑ دی، لہذا خاص طور سے عصر سے مغرب تک کا وقت اگر کوئی دوست کسی دوست کو کہے بھی ہے چلو فلم دیکھتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، مجھے تلاوت کرنی ہے، آج تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوئی جتنا مجھے کرنا تھا، ٹارگیٹ میں نے بنایا۔ تو دیکھیے ایک نفسانی خواہشات سامنے آ رہی تھی لیکن دھتکار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو چرمرایا ہوا ہے۔ اور شیطان کو اللہ پاک نے اس طرح سے اس پر قابو پایا کہ اس کو چاند دکھنے سے پہلے ہی اریسٹ کر دیا، وہ قید و بند میں چلا گیا۔ تو باہر کے دشمن بھی اس کے شر سے بھی محفوظ اور اندر کے دشمن کے شر سے بھی محفوظ کہ وہ بیمار اور کمزور ہو گیا۔ ٹھیک، اب انسان ہے بالکل آزاد۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ کسی کو ستاتا ہے اور آپ نے دیکھا نہیں یہ ستا رہا ہے تو جو ستانے والا ہے وہ ذرا ٹھاڑا ہے، مضبوط ہے، اسے پکڑ لیا، مار، اپنا بدلہ لے لے۔ اب وہ دے دنا دن بدلہ لیتا ہے، پیچھے سے وہ مکے مارتا ہے کہ اور مار، یہ بھی کہتا ہے کہ اور مار۔ اب یہ کل منا رہا ہے چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، نہیں چھوڑا، تو اس کو کہتے اب بھاگ جا۔ چھوٹے کیا کہتا ہے یہ پکڑنے والا، بھاگ جا جلدی، بھاگ، دور بھاگ جا۔ اب دیکھا کہ جب وہ اتنا دور بھاگ چکا کہ اس کے رین سے نکل گئے، اب اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ تل ملا کے دوڑتا تو ہے لیکن کہاں، وہ تو گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو قابو کر لیا، نفس کو کمزور کر دیا، جی اس کی کمر توڑ دی بھوک پیاس کے ذریعے سے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے کر لے جلدی سے جتنا کرنا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ کرنے والا کچھ ہے نہیں، تو اللہ پاک نے ریٹ بڑھا دیا، نوافل کو فرضوں کے برابر اور فرضوں کے 70 فرضوں کے برابر مقام دے دیا۔ اللہ اکبر کر دیا، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا دیا کہ اب تھوڑا بھی کرے گا تو اجر زیادہ ملے گا کیونکہ ریٹ بڑھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نیز دیکھا کہ اس سے ہو کچھ نہیں رہا تو پھر کہا کہ ایسے کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم دعا تو مانگ، دعا سے بھی تیرے مرتبے بلند ہوں گے، تجھے ہمارا قرب ملے گا، تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ لہذا سحر اور افطار کے وقت میں اللہ پاک نے گولڈن چانس، اوپن آفر اس کو دی، ہے میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، جی اللہ رب العزت اعلان فرماتے۔ تو اللہ پاک نے دعاؤں کا چانس دے دیا، موقع دے دیا۔ نیز اس مہینے میں اللہ پاک نے کچھ راتیں ایسی مخصوص بنا دی، خاص طور سے آخری عشرہ کہ جو بندہ اس کی راتوں کو، طاق راتوں کو خاص طور سے جاگ لے گا، اللہ پاک ہزاروں رات اور دن عبادت کرنے کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس اعتبار سے بھی اس کی ترقی کا موقع۔ غرض یہ کہ پورا کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی بہانے پر بعد تو مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک دیہاتی میلہ دیکھنے کے لیے گیا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ میلہ ہوتا کیا ہے، تو کہیں میلہ تھا، اب یہ دیہاتی بھی گیا۔ اب دیہاتی لوگ سیدھے سادے لمبے چوڑے کپڑے پہنے ہوئے، اب یہ گیا اور وہاں اس کی جیب کٹ گئی۔ چالاک یار قسم کے بھی نوجوان تھے وہاں،
जेब इसकी कट गई। अब ये वापस आया, पूछा क्या कैसा लगा मेला, क्या मेला लगा? सारा का सारा तमाशा बस मेरी जेब काटने का था। ये मेला थोड़ी था, ये मेला, ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मैं वहां जाऊं और मेरी जेब कटे। तो जैसे मेले की तारीफ देहाती ने इस तरह से की कि ये मेला थोड़ी था, ये तो मेरी जेब काटने का एक बहाना था, तमाशा बनाया था। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ये सहर, ये इफ्तार, ये तरावी जी और ये सारे के सारे आमाल, ये गया मोमिन के बख्शिश का बहाना बनाया है, मोमिन की बख्शिश का बहाना बनाया है। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे भाइयों, हम इन लम्हात जिंदगी की कदर करें और खूब निज़ाम औकात बनाएं, तरतीब बनाकर हम कुछ करेंगे, तरतीब बनाकर अगर कुछ मांगेंगे, कुछ करेंगे तो कुछ पालेंगे, वरना दोस्तों लुट जाएंगे। देखो आज का दिन चला गया, जिसने पा लिया, जिसने खो दिया। अब लौट के ये दिन आने वाला नहीं। यूं अल्लाह पाक अगला रमजान का महीना अता फरमाए, अल्लाह बार बार हमें तौफीक अता फरमाए, रमजान के महीने अता फरमाए। लेकिन आज का दिन जो दिन था वो तो गया ना, वो तो चला गया। मैं मिसाल देकर एक बात समझाया करता हूं। तवाफ के 7 चक्कर होते हैं और सही के 7 चक्कर होते हैं, और आजकल के तवाफ के चक्कर तो माशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े होते हैं। निजाम कुछ ऐसा बनाया है कोविड के बाद, ये कोरोना के बाद, कि काबतुल्लाह के बिल्कुल इर्द गिर्द तो वो लोग तवाफ कर सकते हैं जो हालत एहराम में होते हैं, उम्रे वाले, औरतें और मर्द, सिर्फ उम्रे वाले नीचे, और गैर उम्रे वाले जो हैं उनको अगर तवाफ करना है तो मताफ में नीचे नहीं, बल्कि दाएं बाएं जो कंस्ट्रक्शन है, हरम की इमारत है, उसके ऊपर की जो छत है उनके ऊपर। अब वो चूंकि माशाल्लाह सहन वसी हो चुका है, कंस्ट्रक्शन दोबारा हो चुका है, तो उसका एक चक्कर तकरीबन 1 किलोमीटर का बनता है। ज्यादा से ज्यादा कदम उठाने का मौका मिले, हिम्मत ना हारे, घबराए नहीं, ज्यादा से ज्यादा कदम उठते हैं। एक एक कदम पर 70-70 हजार नेकियां मिलती हैं, गुनाह माफ होते हैं। आदमी अमाल के एतबार से मालदार हो जाता है, अमाल के एतबार से मालदार। और वहां हर नेकी का अजर 1 लाख, 1 रियाल खर्च करो, 1 रुपया खर्च करो, 1 लाख रुपया खर्च करने का अजर। 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ो तो 1 लाख सूरह यासीन पढ़ने का अजर। 1 कुरान पाक पूरा करो तो 1 लाख कुरान पाक पूरा करने का अजर। अपने वतन में जिंदगी में 1 लाख कुरान पाक पूरे नहीं कर सकते, जिंदगी में 1 लाख मरतबा यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते जी, लेकिन वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत अमाल के एतबार से ऐसा मालदार बनाते हैं। तो तवाफ में और सही में कोई दुआ फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन मैं जब खुद तवाफ करता हूं और सही करता हूं तो मेरी एक तरतीब है, उस तरतीब से मुझे नफा हुआ है। और वो जो मैं बताने जा रहा हूं इसको भी कोई फर्ज वाजिब न समझे। अल्लाह ताला हर जुबान जानते हैं, हर दुआ को सुनते हैं, हर अंदाज को सुनते हैं, देखते हैं। तो कोई दुआ फर्ज वाजिब नहीं। वहाँ चाइनीज भी आते हैं, वहाँ किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग भी आते हैं, वहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया के भी होते हैं, अफ्रीका और अमेरिका के भी होते हैं, और एशिया के भी होते हैं। हर जुबान बोलने वाले अल्लाह ताला हर जुबान का खालिक और मालिक है, तो हर जुबान को समझता है। बहरहाल तो कोई दुआ फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन हमने ये तरतीब अपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड कि पहले पूरे चक्कर में इस्तिग़फ़ार करते हैं। पहला पूरा चक्कर इस्तिग़फ़ार, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह कहाँ आपका ये हरम पाक, कहाँ मेरा वजूद नापाक, मेरे प्यारे अल्लाह आपने करम फरमाया, आपने बुलाया, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। पूरे चक्कर में अब 1 किलोमीटर का चक्कर बनता है, कितना कुछ मांग सकता है, बार बार मांगे आदमी। दूसरा पूरा चक्कर दुरूद शरीफ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिले, उनकी बदौलत हमें ईमान मिला, उन पर हमारा हक बनता है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें। तो सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जोन सा भी दुरूद शरीफ जुबान पर जारी हो सके दुरूद शरीफ पढ़े। 2 चक्कर हो गए। अब तीसरे चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए मांगे, अल्लाह मेरी तौबा, अपनी जात के लिए मांगे, अल्लाह मुझे नेक बना दीजिए, अल्लाह मुझे तकवा दे दीजिए, अल्लाह मुझे ज़ाहिरी सेहत भी अता फरमा, बातिनी सेहत भी अता फरमा, या अल्लाह मुझे खुश नसीबा बना दीजिए, मेरी किस्मत को चमका दीजिए, या अल्लाह बदकिस्मती से मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह खुश किस्मती मुझे अता फरमा, या अल्लाह मेरे हलाल रोजी में बरकत अता फरमा, दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हौसले अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह,
مجھے علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اللہ غیبتوں سے میری حفاظت فرما، باطنی کیل کاٹوں سے میری حفاظت فرما۔ ٹکا کے مانگے، فضائل مانگے، رضائل اپنے اندر سے ختم کرنے کی دعا مانگے اپنی ذات کے لیے، ٹھیک، بہت کچھ مانگ سکتے ہیں۔ چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے قریبی ہیں، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، یہ جو نیئر ڈیئر ہیں جتنے، چوتھے چکر میں ان کے لیے مانگے، ٹھیک۔ اور پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگے، پوری امت کے لیے، اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، اللہ امت کو عظمت رفتہ عطا فرما، اللہ امت کو شان رفتہ عطا فرما، اللہ امت کو شوکت رفتہ عطا فرما، اللہ امت کو خلافت رفتہ عطا فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، اور ایسے حکمرانوں سے جو ظلم کی نظر رکھتے ہوں، ناجائز ٹیکس نافذ کرتے ہوں، مثلا بہت کچھ، اب اس موضوع پہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں امت کو کن کن ظالموں کے ظلم کا سامنا ہے، کن کن طرح کی پابندیاں، کیسے کیسے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ہم سب کے سب اچھی طرح جانتے ہیں، مانگے امت کے لیے۔ تو پانچواں چکر ہو گیا۔ چھٹے چکر میں پھر درود شریف، ساتویں میں پھر استغفار۔ اب 2 اور 2 4، شروع کے 2 اور آخر کے 2، سب سے پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار، سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، آخر سے پہلے والے میں درود شریف، 4 یاد رہیں گے۔ اب بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بھائی بہنوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے، یعنی ان چکروں میں اس طرح سے مانگنا۔ اب 7 چکر پورے ہوئے دوستوں، اگر طے کر کے جائیں گے تو بہت کچھ مانگ سکیں گے، اور اگر طے نہیں کریں گے تو یاد رکھنا لٹ جائیں گے، یہی پتہ نہیں چلے گا چکر کون سا ہے، چکر میں آ جائیں گے، یہ چکر ہے کون سا، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چکرا جائیں گے۔ اور نفس و شیطان بغیر ویزا کے یہ بھی ساتھ جاتے ہیں اور لوٹتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ یہ نہ جانے پائے حج عمرے پر، اور اگر چلا جائے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ پورا اجر نہ حاصل کر پائے، پوری مغفرت یہاں سے حاصل نہ کر پائے، پورا اجر حاصل نہ کر پائے، یہاں پورا کمانے نہ پائے، اعمال اور ایمان لینے نہ پائے، پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اس بات کا اہتمام کریں، کوئی پلاننگ کریں گے تو کچھ کر پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو دوستوں بربادی کی پلاننگ تو بنی ہوئی۔ یاد رکھنا، تعمیر کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تخریب کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تخریب تو کسی بھی چیز پر سے نظر ہٹا لو، چھوڑ دو، وہ اپنے آپ تخریب کا شکار ہو جائے۔ نہیں، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں 2 رکعت واجب التوجہ پڑھیں، اور نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں کہ پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما، کہ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما۔ اب مخلوق کے در کے چکر کیا ہے؟ آپ نے کسی کو مال دیا، وہ پیمنٹ نہیں دے رہا، اب بار بار اس کے یہاں جا رہے ہیں، چکر ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے کہا 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے گزر گئے، اب آپ اپنا حق کا مال لینے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار چکر کاٹ رہے ہیں، آج نہیں کل، صبح نہیں شام، چکر کاٹنے ہیں۔ ہمیں کوئی فائل کسی محکمہ کو دی ہے، لیگل فائل ہے، جائز پروسیجر ہے، ہم نے وہ کیا ہے، اب وہ اپروول نہیں مل رہی، روزانہ جا رہے ہیں، کل آنا، آج صاحب نہیں ہے، آج بڑے صاحب نہیں، آج فلاں چھٹی ہے، آج فلاں ایمرجنسی آ گئی ہے، چکر کاٹنے ہیں۔ تو یہ چکر بہت سارے ہماری زندگی میں، تو اللہ سے کہ پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرما، یہ دعا مانگے۔ بہرحال ہم کچھ پلاننگ کریں گے تب تو کچھ ہو سکے گا، جب پلاننگ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آپ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ پہلے زمانے میں کسی آدمی کی قدر و منزلت اور مرتبے کا اندازہ کرنا ہوتا تو یوں پوچھتے تھے آپ کی عمر کتنی ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے جی 65 سال، 65 سال، اوہو ماشاء اللہ 40 رمضان آپ کو ملے ہیں، 40 فریش رمضان کے مہینے آپ کو ملے ہیں، 40 رمضان کے مہینے، اوہو 40 رمضان کے مہینے میں کیا مرتبہ آپ نے پایا، کیا اعمال آپ نے کمائے، کیا اللہ تعالیٰ کا قرب آپ نے حاصل کیا، ہائے ہائے، پیشانی چوم لیتے تھے، ہاتھ چوم لیتے، سینے سے لگتے تھے۔ 40 یعنی آدمی 15-16 سال کی عمر میں مکلف ہوتا ہے، تو 15 سال 65 سال کی عمر ہے، تو اگر 15 سال ہی گزار دو تو 40 سال تو اس کو فریش ملے نا، 40 رمضان کے مہینے۔ تو عمر سے مہینوں کے اندازے لگاتے تھے،
اور رمضان کے مہینوں سے بندے کے قرب کا اندازہ لگایا جاتا تھا، ایک دور وہ تھا۔ تو ہم بھی تو ذرا سوچیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے رمضان کے مہینے دیے تھے، اور ہمارے سوچنے کا انداز یہ ہو، ہائے اتنے رمضان کے مہینے ملے اور پھر بھی ہم ویسے کے ویسے ہی، پھر بھی ہم کچھ لوٹ نہ سکے، پھر بھی کچھ ہم کما نہ سکے، پھر بھی ہم اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، پھر بھی ہم ولایت کے مقام کو نہ پہنچ سکے، پھر بھی ہم نفس و شیطان کی غلامی کرتے رہے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی۔ ہائے 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 میرے پیارے رب، اب آنے والا رمضان، گزرنے والا رمضان بہتر سے بہتر بنا دیجیے، اللہ اس میں کچھ کرنے کی توفیق دے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح سے مانگیں۔ تو دوستو کچھ پلاننگ کریں گے تو تب تو کچھ ہو سکے گا۔ ہمارے اکابر مشائخ ایسے تھے جو 10 پارے دن میں پڑھتے تھے، 10 پارے رات کو پڑھتے تھے، ایسے بھی گزرے ہیں، ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جو یومیہ ایک قرآن پاک پورا کرتے تھے، صرف رمضان کا مہینہ نہیں، عام دنوں میں۔ ہمارے استاد سے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ MP مدھیہ پردیش کے تھے، دارالفلاح دارین کے ادارے میں، ہمارے جو پیچھے پشت اس گاؤں کا جو پیارا ادارہ ہے جس سے ہم نے تعلیم حاصل کی، اس میں ناظم تعلیمات تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کے والد صاحب کا یہ معمول تھا، یومیہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ گھر میں ہٹو بچوں کی کیفیت رہتی تھی اور کرفیو لگا ہوتا تھا، یہ خبردار دادا جان جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، شور مت کرو، ڈسٹرب مت کرو، اور وہ بھی چلاتے، ایسا نہیں تھا۔ قیلولہ بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اور کچھ دیر فارغ میں بیٹھتے تھے تاکہ بہت سے لوگ آشیرواد لینے کے لیے برادران وطن آتے تھے، سر پہ ہاتھ پھروانے کے لیے اور دعا دم کے لیے آتے تھے، ان کی وہ بھی کرتے تھے، اور بازار کا سودا سلف لانے کے لیے بھی ایک وقت تھا۔ اس سب کے باوجود اللہ نے وقت میں ایسی برکت دی تھی، ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے، اور جس دن بستے میں کسی اور کا انتقال ہو جائے اس دن 2 قرآن پاک، ایک اپنے لیے ریزم، ایک اس کے لیے۔ یہ دوستو صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ ہم عمل کریں جی، پھر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سن کر تھوڑی دیر تاثر کا اظہار کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر افسوس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، لیکن اب یہ نہیں کرتے ہمیں ان سے آگے بڑھنا، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں ہم عزم نہیں کرتے۔ میرے استاد محترم حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں کمی مت کرو، دعا مانگنے میں بخیلی مت کرو، کمی مت کرو، جب دینے والا غفور رحیم ہے تو لینے والا کیوں بخیلی کر رہا ہے؟ اور کہا اگر سائیکل چاہیے تو ہیلی کاپٹر سے شروع کرو، ہیلی کاپٹر مانگو تو سائیکل تو ملے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میرے استاد نے یہ فرمایا، میں تو یہ کہتا ہوں انہیں کی تربیت اور برکت سے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے ہیلی کاپٹر مانگو تو ہیلی کاپٹر دینے پہ بھی قادر ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا، ہیلی کاپٹر کے قابل نہیں سمجھا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ میں اگر آپ میں سے کسی کو بھائی ہیلی کاپٹر تو آیا کرو، اب تو فوراً مسکرا دو گے کہ حضرت ہیلی کاپٹر اور نہیں، تو ہم نے ہیلی کاپٹر کے قابل نہیں سمجھا۔ ارے ہمارے لیے سوچ کے اعتبار سے ہیلی کاپٹر ہمارے قابل نہیں، اس کے قابل نہیں سوچ کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا اور دینے کے اعتبار سے نعوذ باللہ عاجز تو نہیں۔ وہ کسی بھی شکل میں آپ کو ہیلی کاپٹر کا مالک بنا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں چلنے والا بنا سکتے ہیں۔ این ممکن ہے آپ کا بچہ جوان ہو، وہ MP MLA بنے اور وہ ہیلی کاپٹر کا مالک بنے، ابو چلو بیٹھو چلتے ہیں۔ آپ ہیلی کاپٹر کے مالک نہیں بنے لیکن اللہ نے بٹھا تو دیا ہیلی کاپٹر میں۔ آپ ہیلی کاپٹر کے مالک نہیں بنے لیکن آپ کا کوئی دوست نیئر ڈیئر کوئی قریبی رہنے والا وہ MP MLA ہے، وہ ہیلی کاپٹر کا مالک ہے، چلو بھائی چلتے ہیں، ایک جگہ پارٹی ہے وہاں جانا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والے بن گئے۔ آپ اور آپ کی اولادیں اس قابل نہیں کہ ہیلی کاپٹر خریدیں، لیکن وہ فوج میں، پولیس میں یا کسی محکمے میں وہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ بن گئے، ڈرائیور بن گئے۔ سمجھ یہ کہ اصل میں ہم چیزوں کو بھی مانتے ہیں، اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، ہم اپنی حیثیت نہ دیکھیں، اللہ کی ذات کو دیکھیں، اللہ کی ذات کو دیکھیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے تو ایسے ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے تو ایسے ہیں کہ ہم تو ایک چائے کے بھی مستحق نہیں، ہم تو ایک گھوٹ پانی کے مستحق نہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف نظر رکھیں تو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کی سروس ہمیں دی، اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے دربار سے لوٹنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا. سیل لگی ہے, بازار لگا ہوا ہے بخشش کا. جی ہم اس مہینے میں بھی اللہ پاک سے اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو کتنی محرومی کی بات ہے. جیسے کوئی آدمی حج پہ جائے, عمرے پہ جائے جی, اور وہاں سے ایسے ہی کورا چلا آئے, کچھ بھی نہ لے کر آئے, کچھ بھی نہ مغفرت کروا کے آئے, کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے منظوری کروا کے نہ آئے, ایسے ہی چلائے, کتنا بڑا محروم ہے. ایک آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے, صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے, استنجا کر کے پاکی حاصل کر کے نکلتا ہے, اور ایک آدمی بیت اللہ سے واپس آئے اور ناپاک چلا آئے, کتنے تعجب کی بات ہے. اس لیے ہم نے تو اللہ سے کہا اور دعا کی, میرے پیارے اللہ, ہم بیت الخلاء میں, وطن میں بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے, صاف ستھرے ہو کر آتے تھے. اللہ بیت اللہ سے گھر جائیں گے, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی, اگر آپ نے ہمارا تزکیہ نہ کیا, شیطان ہنسے گا, نفس مسکرائے گا اور یہ کہے گا کہ گیا تھا بیت اللہ اور وہاں سے بھی پاک صاف ہو کے نہ آیا, تو کیا فائدہ ہوا جانے کا. اس سے تو ہماری مان کے چلتا تو کچھ تو انجوائے مل جاتا. میرے پیارے اللہ, شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا, اللہ کے سامنے کہا, میرے پیارے اللہ, آپ نے اپنے آپ کو بھی کریم کہا اور آپ بھی کریم ہیں, اور اپنے پیارے محبوب کو بھی کریم کہا. اللہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں, بخشش کے لیے, نجات کے لیے تو ایک بھی کافی تھا, میں تو دو کے درمیان ہوں. اگر اب بھی مغفرت نہ ہوئی, اب بھی بخشش نہ ہوئی تو نفس و شیطان مسکرائیں گے اور ہنسیں گے. گیا تھا دو کریموں کے درمیان, ایک نے بھی کام نہ بنایا. اگر ہماری پارٹی میں آ جاتا تو ہم دنیا میں تو کم از کم مزے دلواتے. میرے پیارے رب, نفس و شیطان کو یہ کہنے کا موقع نہ دیجیے اور آپ مغفرت فرما دیجیے, تزکیہ فرما دیجیے, تصفیہ فرما دیجیے. بہرحال دوستو, رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے, ہمیں چاہیے اس مہینے کی ہم قدر کریں. پچھلے مہینوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر لیں. میرے پیارے اللہ نے دور دراز سے اتنے سارے مہمانوں کو بھیج دیا. جی 2 سال میں پہلے تنہا اس گھر کے اندر بیٹھا ہوا, چاروں کونے میں دیکھتا, کوئی نظر نہیں آتا. میرے پیارے اللہ, رب آپ کیسے ناراض ہوئے, آپ نے کیسے اپنے رحمت کے دروازے بند کیے, کعبۃ اللہ بند. میں ایک عرب شیخ کے ایک خادم کے پاس گیا, جو حرم کے پاس جو ٹاور ہے اس میں ایسی جگہ پہ وہ رہتے ہیں, اسی شیخ کے ٹاور کی اس کے شگے کی حفاظت کرتے ہیں, اور انہوں نے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی عالم آئے, کوئی بزرگ آئے تو آپ ان کو لا کے یہاں کھلائیں میری طرف سے. خیر اوپر سے بالکل کعبۃ اللہ, کہا کہ حضرت سناٹا تھا, کعبۃ اللہ اکیلا کھڑا تھا اور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. اس زمانے کے اندر فوٹو دکھائے کعبۃ اللہ کی, تنہا کھڑا ہے اور کوئی طواف کرنے والا نہیں. گویا اللہ کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا, اور ایسا ہی آج ہوں اور ایسا ہی کل رہوں گا. مجھے نہ تمہاری طواف کی ضرورت, نہ مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت, نہ مجھے تمہارے ذکر و تسبیح کی ضرورت. میں بے نیاز ہوں. کہ اللہ آپ تو بے نیاز ہیں, لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے. میرے پیارے رب ایسے دن کبھی نہ دکھائیے. اللہ اپنے گھروں کو بھر کے رکھیے طاعت اور عبادات کرنے والوں سے, استغفار کرنے والوں سے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے, ٹوٹ کر مانگے. اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے, اللہ رب العزت نے ایک چانس عطا فرمایا ہے. ہم پچھلے سالوں کی تلافی بھی کر لیں اور آئندہ کے لیے کچھ تیاری بھی کر لیں, اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ فیصلے اتروا لیں. جی تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تلاوت کی ترتیب بنا لیں, کتنی ہزار مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, کتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, سینکڑوں مرتبہ نہیں ہزاروں میں نصاب بنائیں, تب جا کے کام بنے گا. جی کتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے. بس یا تو سونا یا کام کرنا, یا تو کام کریں یا سو جائیں, اور کوئی لایانی بات نہ کریں, اور کسی فون کے تماشے میں نہ جوڑیں. جی واٹس ایپ گروپ میں ہرگز کوئی میسج نہ بھیجیں, کوئی ضرورت نہیں. دنیا بھر کے خرافات ہوں گے اس میں, کوئی لطیفے میں لگا ہوا ہے, ٹائم پاس کرنے واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس کی طرح, اس کو شجر ممنوعہ کی طرح اپنے لیے بالکل اس سمجھے کہ مجھے رمضان میں ہرگز اس کو ہاتھ نہیں لگا, کسی گروپ میں مجھے داخل نہیں ہونا, بس اپنے کام سے کام. اس لیے کہ یہ موقع گزر جائے گا, پھر دوستوں پتہ نہیں زندگی میں ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس پیالے کو خالی نہ چھوڑیے، اللہ اس پیالے کو خالی نہ رکھیے، اللہ اپنی محبت سے بھر دیجیے، اپنی معرفت سے بھر دیجیے، تقوی سے بھر دیجیے، پاکیزگی سے بھر دیجیے، ولایت سے بھر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ میرے پیارے اللہ، دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، اللہ اپنا قرب دے دیجیے، اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اللہ اپنی معرفت دے دیجیے، اللہ تقوی دے دیجیے، اللہ پاکیزگی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے۔ اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، اللہ ملک کے شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں، مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں، یا اللہ بند دکان
کھلی دکانوں کو بند کر کے آئے ہیں، کھیتی باڑی کو چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، کسی کی بیوی بیمار تھی اسی حال میں چلے آئے اللہ کے بھروسے کر کے، کچھ انتظام کر کے، بچی بیمار تھی بچے بیمار تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو بخار تھا لیکن چلے آئے، آ کے دعا کی درخواست کر رہے تھے، بچی بہت بیمار تھی، دعا کیجیے گا۔ میرے پیارے اللہ جتنے حالات سے نکل کر آئے ہیں اللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو حالات سے نکال دیجئے، نعمتوں میں رکھیے، راحتوں میں رکھیے، برکتیں عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ یہاں آنے کے بعد پیچھے کسی کا کام بگڑنے نہ پائے، اللہ نفس آنے دے گا، شیطان دھوکے دے گا، بہت سے دوست شیطان کے بعد دوست بھی تانا دیں گے، گئے تھے نیک بننے کے لیے، دیکھو پیچھے کتنا بڑا نقصان کر بیٹھے۔ میرے پیارے اللہ تانوں سے بچا لیجئے، اللہ تانوں سے بچا لیجئے، اللہ تانوں سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے رب 2 سال کے بعد اجتماعی حاضری آپ کے سامنے لگوا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ اتنے سارے بندے آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ اتنے سارے لوگ کسی حاکم وقت کے دروازے پہ چلے جائیں تو وہ ہمیں دینا تو کیا، وہ تو پانی بھی نہیں پلانا پسند کرے گا۔ میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ یہ خالق کا دربار ہے، یہ ہمارے مالک کا دربار ہے، یہ رحمان الرحیم کا دربار ہے۔ میرے پیارے اللہ اگر آپ ہم تمام کو معاف کر دیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں اس ساؤنڈ سسٹم پر اس دعا میں آمین کہی جا رہی ہے، سب کے سب کو آپ معاف کر دیں۔ اللہ آپ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سے معاف کر دیجیے، اللہ سے معاف کر دیجیے۔ اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے کہ اللہ وافر مقدار میں اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرما، رحمتوں سے حصہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ تقوی عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، تھوڑی محنت میں بلا مشقت بغیر کسی مصیبت کے یا اللہ عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما، ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرما، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے ہمارے متعلقین بیمار ان کو شفا عطا فرما، کتنے مقروض قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ نیک سارے رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کا فریضہ آسان فرما۔ یا اللہ رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نکاح کی آسانی کا پلان پیش کیا، جس طرح نکاح کر کے دکھائے صحابہ کرام نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا، یا اللہ اس عملی نمونے پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو مہنگا کیا تھا اور نکاح کو سستا کیا تھا، لیکن آج کل کے مالداروں نے اور ان کے چوچلوں نے، ان کے دکھاووں نے اور جھوٹی شہرت نے اور ان کے اوچھے پن نے نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ ہائے میرے پیارے رب، یا اللہ جو اس طرح کے رسم و رواج کو یا اللہ ترویج دے رہے ہیں، اس طرح کے رسم و رواج کو آگے بڑھاوا دے رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جہیزوں کا بڑھاوا دینا اور جہیزوں کا لینا اور جہیزوں کا دینا، جس کی وجہ سے نکاح کی سنت پر عمل کرنا غریبوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، یتیموں کے لیے، معصوموں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، غریبوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، اللہ امت کے مالداروں کو صحیح سمجھ بوجھ دے دیجیے، اللہ صحیح توفیق دے دیجیے کہ اللہ وہ سادگی و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیارے اللہ ہم تمام کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔